مجھے چاہیے تھے 28 ووٹ لیکن مجھے ملے 34 ووٹ. وہ میرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں وضاحت کر دی ہے کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو وہ ریزرویشن کو ختم کریں گے. یہ نہیں وہ پہاڑی قبیلے سے شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس چھینیں گے. میں پہاڑی قبیلے کے لیڈر کی حیثیت سے بھی موجودہ سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے درد کو سمجھا, ہمارے دکھ کو سمجھا اور آج ہمیں یہ اختیار دیا کہ آپ بھی سرداری کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین, جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور اس وقت وادی کشمیر میں دل بدلی کا ماحول بھی بڑا ہی سرگرم ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے پہاڑی قبیلے کے معروف لیڈر اور فارمر MLC جناب رفیق شاہ صاحب. رفیق صاحب, روبرو کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا بھی خیر مقدم ہو. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور آپ کا یہاں تشریف آور ہونے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی رفیق صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیا آپ اسمبلی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ جی, میں ایک سیاسی اور سماجی جو ایکٹیوسٹ کہیں آپ, لیڈر کہیں, عوامی خدمتگار کہیں یا خدائی خدمتگار کہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی آدمی سیاسی میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے عوامی خدمات انجام دینا, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام کرنا, اپنے لوگوں کی خدمت کرنا, تو ضرورت مندوں کے کام آنا. تو ضرورت مندوں کے کام آپ تبھی آ سکتے ہو جب آپ طاقت میں ہوں گے, پاور میں ہوں گے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی, تو آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں, زمانی جمع خرچ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بہکا پھسلا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹنے ہیں اور ان کے درد کا, ان کے دکھ کا مداوع کرنا ہے, تو پھر ہمیں انتخابی سیاست میں آنا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں گورنمنٹ بائی دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل ہے. عوام طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہے اور عوام اپنے نمائندوں کو, اپنے پسندیدہ نمائندوں کو اپنے ووٹ سے جتا کر, طاقت دے کر ایوان میں بھیجتے ہیں اور پھر حکومت بنتی ہے اور حکومت طاقت دیتی ہے انسان کو. اور پھر ایک انسان یعنی کہ ایک عوامی خدمتگار یا ایک لیڈر یا ایک رضاکار جو ہے وہ عوام کے کام کر سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ انتخاب لڑنا تو ضروری ہے. انتخاب کا حصہ انشاءاللہ میں بنوں گا اور خاص کر تریگام اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے انتخاب میں حصہ لوں گا, اسمبلی انتخاب میں, اور یہ انتخاب لڑوں گا میں. اچھا, کیا آپ آزاد امیدوار کے طور یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا آپ پارٹی کی ٹکٹ پر؟ دیکھیے, میں اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں, وابستہ ہوں, اور سب سے پہلے تو ملک ہوتا ہے, اس کے بعد پارٹی ہوتی ہے. پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر تسلیم ہے. پارٹی کی ٹکٹ ہو تو وہ بھی سر پر, تو بصورت دیگر آزاد بھی لڑ سکتے ہیں. اچھا, اگر ٹکٹ نہیں ملی تو آزاد؟ نہیں, ٹکٹ کی بات نہیں ہے, دونوں صورتوں میں الیکشن لڑ سکتے ہیں, آزاد بھی لڑ سکتے ہیں اور پارٹی کی طرف سے بھی لڑ سکتے ہیں. ضرورت پڑی تو آزاد لڑوں گا اور پارٹی کا فیصلہ ہوا تو پارٹی کی ٹکٹ پر لڑوں گا, لیکن الیکشن لڑوں گا میں. کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں جو 75 برس کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں, اور آگے ان لوگوں کو نمائندگی کی ضرورت ہے, ڈائریکشن کی ضرورت ہے,
پولیٹیکل ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ان کو اسمبل رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا کاڈر ہے، میں خود ایم ایل سی رہ چکا ہوں، میں 4 بار پارلیمنٹ الیکشن لڑ چکا ہوں، میں 2 بار ایم ایل سی الیکشن لڑ چکا ہوں، اور میری جو سیاسی عمارت ہے یہ مجھے میراث میں، وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ مجھے دادے پردادے سے منتقل نہیں ہوئی ہے، یہ جو بھی ہے یہ میری اپنی تعمیر کردہ ہے، یہ سیلف ایکوائرڈ ہے، سیلف ارنڈڈ ہے۔ اس میں جو محنت میں نے کی ہے وہ میں نے اور میرے کامریڈ ساتھیوں نے، میرے رضاکار ساتھیوں نے اپنی زندگیاں صرف کر کے، اپنے گھر، اپنا وقت، اپنا اثاثہ قربان کر کے ایک کاڈر جو جتنا بھی ہے وہ بنایا ہے، اور پچھلے 35-40 برس سے ہم عوامی خدمات اپنی اوقات کے مطابق انجام دے رہے ہیں۔ میرے اور میرے رضاکار ساتھیوں نے، ہمارے کامریڈز نے ہر جگہ پر اپنی اوقات کے مطابق خدمت کی ہے، لوگوں کی اپنی حیثیت کے مطابق، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم دیانتداری سے، ایمانداری سے، خلوص سے لوگوں کے کام آئیں۔ جی، تو میں اپنے کاڈر کو متحرک کرنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی، اور اپنی قوم کو ایک پولیٹیکل ڈائریکشن دینے کے لیے، جو قوم 75 سال کی غلامی سے آزاد کی ہے موجودہ سرکار نے، اور ہماری اس متحدہ جو ہے قیادت نے، تو اس قوم کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے ہمارا یا ہمارے باقی لوگوں کا جس کانسٹیچوئنسی میں ہے الیکشن لڑنا ضروری ہے، کیونکہ جن طاقتوں نے، جن سیاسی پارٹیوں نے ہمیں 75 برس تک غلام بنا کر رکھا، وہ آج بھی ہمیں ٹکڑوں میں بانٹیں گے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، وہ کہیں جا کر کہیں گے یہ خان ہے، یہ سید ہے، یہ پہاڑی ہے، یہ ڈار ہے، یہ میر ہے، یہ اوپر کا ہے، یہ نیچے کا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس پہاڑی قبیلے کو توڑنا اور ایک قوم نہ بننے دینا، کیونکہ 1947 میں بھی انہوں نے ایسی ایک سازش کے تحت اس قوم کو توڑا، اس ریاست کو توڑا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس ریاست کے 3-4 ٹکڑے کیے، پہاڑی قبیلے کو توڑا، اور آج بھی ان کی یہ سازش ہے کہ ان کو ٹکڑوں میں ہم تقسیم کریں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، تاکہ یہ قوم نہ بن سکے۔ لیکن آج میں اپنے لیڈروں سے، باقی جو میرے دوست ہیں، ایسوسیٹ ہیں، ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ انتخاب میں اتر جائیں، حصہ لیں، اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیوں سے الیکشن لڑیں، اور اپنے قبیلے کو متحدہ کریں، تاکہ یہ قبیلہ دوبارہ سے ایک قوم کی صورت میں اسمبل ہو سکے، جس طرح یہ 47 سے پہلے ایک قوم تھی، اور اس قوم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس کو ٹکڑوں میں توڑا گیا ہے۔ تو میرا الیکشن لڑنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنی قوم کو اسمبل کر سکوں، میں ان ٹکڑوں کو جوڑ کر پھر ایک قوم کی شکل دے سکوں، جو قوم 47 میں مسمار کی گئی تھی، جس قوم کی عمارت کو 47 میں توڑا گیا تھا، اس کی اینٹیں کہیں پھینکی تھی، اس کی لکڑیاں کہیں پھینکی تھی، اس کے کھڑکیاں کہیں پھینکی تھی، اور ہم موجودہ سرکار کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تحریک کے ساتھ تعاون کیا، ہماری قوم کے ساتھ تعاون کیا، اور ہمیں پھر اسمبل ہونے کا موقع دیا، اور 75 برس کی غلامی سے ہمیں نجات دلائی، ہمیں آزاد کیا۔ اس لیے میری اپنی قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ اپنی قوم کے دشمنوں سے، اپنے قبیلے کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، جنہوں نے جن دشمنوں نے 75 برس تک ہماری قوم کو، ہمارے قبیلے کو شوگر کوٹڈ پوائزن دیا، میٹھا زہر دیا، چاندی کے کور میں لپیٹ کر زہر دیا، اور اس زہر نے اندر پیٹ میں جا کر اثر کیا۔ جی رفیق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ آپ نے الیکشن لڑے ہیں،
لیکن کسی الیکشن میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس بار آپ کی کیا امید ہے؟ نہیں، ایک الیکشن میں جیتا ہوں نا جی. میں وہ جو ہے ہمارا ایم ایل سی کا الیکشن، وہ تو میں الیکٹڈ ممبر تھا، میں نامنیٹڈ ممبر نہیں تھا. جی جی. میرے پاس اس وقت 3 ووٹ تھے اور مجھے چاہیے تھے 28 ووٹ، لیکن مجھے ملے 34 ووٹ. وہ میرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں انقلابی لیڈر ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ سٹرگل کرتے ہیں یا نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنس دکھاتے ہیں یا نہیں، جی. مطلب یہ ہے کہ آپ میدان میں آتے ہیں یا نہیں. ہار جیت کا فیصلہ میدان میں ہوتا ہے. وہ عوام کا اختیار ہے، عوام جج ہے، عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہارے، سب تو نہیں جیتتے ہیں، کوئی ایک جیتتا ہے. یہ عوام کے ہاتھ میں، عوام کس کے سر پر تاج باندھتی ہے اور کس کو ہراتی ہے، کس کو جتاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لیکن آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی، ہمارے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے. کل نیشنل کانفرنس کا منشور آیا، اس منشور میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں وضاحت کر دی ہے کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے تو وہ ریزرویشن کو ختم کریں گے. یہ نہیں وہ پہاڑی قبیلے سے شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس چھینیں گے. یہ نہیں کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ پہاڑی بچہ ڈاکٹر بنے، ان کو یہ پسند نہیں ہے پہاڑی بچہ آئی پی ایس بنے، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ پہاڑی بچہ یو پی ایس سی کا ایگزام دے، اور ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ پہاڑی بچے کے کندھے سے رسی اور کلاڑا نیچے اترے، یا وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ گھاس کاٹتا رہے، وہ ان کے بیل چراتا رہے، وہ ان کا ووٹ بینک بنا رہے، یہ اس پر حکومت کرتے رہیں. ان کو یہ پسند نہیں ہے. آپ بھی کبھی اس پارٹی کے حصہ تھے؟ نہیں، پارٹی ہونا الگ بات ہے، پارٹی میں ہونا الگ بات ہے. پھر پارٹی سے نکلا بھی نا، میں نے اس پارٹی میں رہ کر اس کی پالیسیوں کے ساتھ اختلاف کیا. اچھا، پارٹی میں رہ پارٹی میں رہ کر اس کے ساتھ اختلاف کیا. میں نے جب پارٹی میں جا کر دیکھا، سمجھا پہاڑیوں کے تئیں، پہاڑی قبیلے کے تئیں ان کی کیا پالیسی ہے، اندر کی پالیسی کیا ہے، یہ پہاڑی قبیلے کو کس طرح دیکھتے ہیں. میں نے ان کی پارٹی میں رہ کر لگاتار ان کی پالیسیوں کے ساتھ اختلاف کیا اور ان کی پارٹی میں رہ کر ان کی اینٹی پہاڑی پالیسیوں کے خلاف بولا. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی نیشنل کانفرنس نے مخالفت کی پہاڑی قبیلے کی. ان کا پہلا ایم پی جو تھا پچھلی گورنمنٹ نے، اس وقت بھی اس نے مخالفت کی. جو ابھی ایم پی صاحبان آئے ہیں ان میں سے بھی ایم پی صاحب نے مخالفت کی. اور آج ان کی نفرت پہاڑی قبیلے کے تئیں، ان کا وہ زہر جو اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ زہر ان کے منشور نے عیاں کر دیا. اور آج میں اپنے پہاڑی قبیلے سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ یہ زہر ابھی اچانک پیدا نہیں ہوا ہے. یہ 1947 میں جو ریاست کو توڑا گیا، جو جموں کشمیر کے ٹکڑے کیے گئے، وہ محض اس لیے کیے گئے تھے کہ پہاڑی قبیلے کو مظلوم بنایا جائے، پہاڑی قبیلے کو حاشیے پر لایا جائے، پہاڑی قبیلے کو غریب بنایا جائے. اور وہ کیا گیا، ریاست کو توڑ کر ویسا کیا گیا، پہاڑی قبیلے کو توڑا گیا اور ریاست کو بھی توڑا گیا. جی. کرسی کے حصول کے لیے ایک ریاست کا جغرافیہ چینج کیا گیا. کچھ حصہ چینا کو دیا گیا مفت گفٹ میں، کچھ حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے اور تھوڑا سا ہمارے پاس ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں گھر اجڑے، ریلیں کٹی ہوئی، ادھر سے یہاں آئی، یہاں سے لاشوں کی بھری ہوئی ریلیں وہاں گئی. پہاڑی لوگ بارڈروں پر مرے، پہاڑی لوگ رستوں میں لٹے، پہاڑی لوگوں کو نیزوں پر اٹھایا گیا. یہ سب سازش تھی اسی ذہن کی، اسی ذہنیت کی. اور یہ تاریخ ہے، یہ کوئی سیاسی داؤ پیچ نہیں ہے. میں تاریخ کو دوہرا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہر انٹرویو میں سیاسی داؤ پیچ نہیں کھیلتا ہوں. میں تاریخ بتاتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں، حقیقت بیان ہی کرتا ہوں.
اور یہاں جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف 28 لاکھ مسلمان اس ہندوستان کے علاقے سے پاکستان گئے ہیں، صرف 28 لاکھ. باقی کوئی مسلمان مہاجر نہیں ہوا یہاں سے کسی مسلمان نے ہجرت نہیں کی. 28 لاکھ مسلمان فیملیاں صرف ہندوستان سے پاکستان گئی ہیں. اور جب تک جموں کشمیر کی بات ہے تو جموں کشمیر میں تو لاکھوں مرے، چھوٹے سی ریاست کے اندر لاکھوں مرے. وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش اس کے پیچھے یہی تھی کسی نہ کسی طرح پہاڑی قبیلے کو مظلوم بنایا جائے، غلام بنایا جائے، اس کو توڑا جائے. جی. اور 47 کے بعد ہم نے دیکھا پہاڑی اور گجر بائی ہمارا کس طرح رہا. ہم موجودہ سرکار کے بہت شکر گزار ہیں، تہ دل سے شکر گزار ہیں. میں پہاڑی قبیلے کے لیڈر کی حیثیت سے بھی موجودہ سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے درد کو سمجھا، ہمارے دکھ کو سمجھا، اور آج ہمیں یہ اختیار دیا کہ آپ بھی سرداری کر سکتے ہیں. اور اب سرداری کا اختیار ہمارے عام غریب آدمی کے پاس ہے، عام مظلوم آدمی کے پاس ہے، عام بے زبان آدمی کے پاس ہے، عام اس آدمی کے پاس ہے جس کو پولنگ بوتھ پر یہ کہا جاتا تھا آپ کا ووٹ تو ہم نے ڈال دیا، آپ جاؤ گھر، آپ کا ووٹ تو پہلے ہی ڈال دیا ہم نے. آج یہ سرداری کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. باقی طاقت کا حقیقی سرچشمہ عوام ہے اور عوام نے چننا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا. جی. ہم تو سیاسی پہلوان ہیں، ہمارا کام ہے اکھاڑے میں اترنا، وہاں کوئی ایک جیتے گا. جی رفیق صاحب، آپ کا ہمارے سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا.